السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسالة روشد على آل محمد واصحاب محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے یہ کہا کہ آپ لوگ جنت میں رہو. تو یہ تھے کہاں جو کہا کہ جنت میں رہو؟ کچھ نے کہا یہ پیلسٹائن میں دونوں تھے، آدم علیہ السلام اور ہوا پیلسٹائن میں تھے، کرمان میں. یہ کرمان ایران کا ایک شہر ہے. تو جب انہوں نے دانا کھا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم انڈیا چلے جاؤ. تشریح سنی آپ نے تفسیر کیسے کیسے جاندار بندے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی رہتے تھے پیلسٹائن میں، کرمان میں، اور جب انہوں نے ان کے بقول مفسر کے بقول جرم کیا، گناہ ہوا، تو اللہ نے کہا انڈیا چیز کا مطلب خطا کر سارے انڈیا جائیں گے. بھائی انڈیا تو محبوبوں کا شہر ہے. ہندوستان کا معنی، ہندو کا معنی کئی معنی ہے لیکن میں ذرا اچھا معنی تھا. ہندو کہتے ہیں وہ اس کالے تل کو جو محبوب کی گال پہ ہوتا ہے اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. تو بھائی ہندوستان تو محبوبوں کا شہر ہے. وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی. وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء. وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں نصیر الدین چراغ دہلی. وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں قطب الدین بختیار کانکی. وہاں ہمارا سرمایہ ہے. وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ رہتے ہیں. وہ اب یہ میں سمجھ نہیں آتی. اب چونکہ وقت کم ہوتا ہے نا، لیکن میں آپ کو تیزی سے چیزیں ساری دے جاتا ہوں. تو یہ تشریح غلط ہے، کئی لحاظ سے غلط ہے. اصل میں آدم علیہ السلام جنت میں تھے. جنت کہاں تھی؟ 7ویں آسمان پہ. یہ سب سے جنت 7ویں آسمان پہ ہے. وہیں آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا گیا. زمین سے مٹی منگوائی گئی. جبریل علیہ السلام کو بھیجا، زمین اتنی روئی اور آپ کو تو رحم آ گیا، واپس آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی گر گڑائی، میرے کو نہ لے کے جاؤ، بلا وجہ میں جلوں گی. یہ پھر واپس آ گئے. اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی روئی کہ مجھے مت لے کر جاؤ، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، ان کے جو بچے آگے ہوں گے مٹی میں ان سے بھی میں بلا وجہ چلوں گی. اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پھر چوتھے نمبر پہ بھیجا، جاؤ مٹی لے کر آؤ، مجھے آدم علیہ السلام کا قالب ان کا جسم بنانا ہے. اسرائیل علیہ السلام آئے، او روئی، یہ او گڑ گڑائی. اس کو پتا تھا چوتھا آ گیا ہے، مجھے زیادہ ذرا رونا گڑ گڑا، بہت گڑ گڑائی. اسرائیل علیہ السلام بولے سن، مجھے اللہ کا آرڈر ہے، تو گڑ گڑا، رو، چلا، جو مرضی کر، تیرے کو میں لے کے جاؤں گا. اسرائیل علیہ السلام پھر مٹی اکٹھی کر کے ساری وہ آپ لے کر گئے. تو اللہ نے فرمایا انسان کی مٹی بھی تو لے کر آیا ہے، جان بھی اب ان کی تو ہی نکالے گا، قیامت تک کے لیے ڈیوٹی تیری لگا دی. اس لیے اسرائیل علیہ السلام آپ کی جان نکالنے آتے ہیں. کیوں؟ وہ مٹی بھی آپ کی لے کر گئے تھے اور ان کو کوئی نہیں اثر ہوتا کہ کوئی رو رہا ہے تو چلا رہا، سارے بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، چپ کر کے نکال کے لے جاتے ہیں. ایک دفعہ ہم سے پوچھا گیا تھا، اسرائیل کبھی جان نکالتے ہوئے تیرا بھی دل پسیجا؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں دل، ذہن، دماغ، یہ میں اس لیے بولتا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو تجھے بھی کبھی رحم آیا؟ کہاں مالک رحم آیا. وہ جب جہاز تباہ ہوا تھا نا، سارے ڈوب گئے تھے، ایک پھٹا بچا تھا، پھٹے پہ ایک ماں بچی تھی، ماں کی گودی میں دودھ پیتا بچہ تھا. تو تو نے کہا تھا کہ اس ماں کی جان نکال دے. اس وقت تھوڑا سا آیا تھا، بچہ دودھ پیتا ہے، تیرا آرڈر ہے ماں کی بھی جان نکال دے، یہ بچہ کیسے پلے گا؟ تو میں نے جان نکال دی، وہ ماں بھی مر گئی، وہ پھٹے پہ دودھ پیتا بچہ چلا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پتا پھر اس بچے نے کیا کرا؟ اس بچے کو میں نے جا کے ساحل پہ لگا دیا تھا. ساحل پہ وہ لگ گیا، ایک دھوبی نے اس کو اٹھا لیا، دھوبی نے اس کو پالا، پال پوس کے بڑا کیا، بڑے ہو کے اس نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا. وہ اسرائیل کہنے لگا اللہ تیری حکمت تو ہی جانتا ہے. تو اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی، اور اسرائیل علیہ السلام بھی یہ نہیں ہے کہ ساروں کے گھر میں آتے ہیں جان نکالیں، ان کے سامنے بالکل کمپیوٹر سسٹم پڑا ہوتا ہے. جیسے کبھی آپ کسی فیکٹری میں گئے ہو نا، پوری فیکٹری کا سسٹم ایک کمرے میں ہوتا ہے، وہ ایک بندہ بیٹھ کے سارے کمروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جس طرح آج کل آپ یہ دیکھتے ہیں نوید صاحب بیٹھے یہ متے بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اشفاق عزیز کیا بیٹھا کیا کر رہا ہے ادھر بیٹھے ہوئے، شکیل صاحب ہمیں اپنے آفس میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سارے کمروں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو بھائی آپ کی ٹیکنالوجی یہاں تک تو پہنچ گئی نا، تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا سمجھتے ہو؟ کیوں نہیں مانتے قرآن مجید کو؟ تو ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ اس پوری مسجد کو واچ کر رہے ہو، کون کہاں ہے، کس ٹائم آیا ہے، کون کیا کر رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کی مجبوری ہے کہ آپ لوگ جو ہو وہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہو. اللہ پاک ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. تو وہ وہیں سے ان کے سامنے پوری دنیا کا تشت ہے، تو وہ یوں لقمہ اٹھاتے ہیں، ادھر وہ بندہ مر جاتا ہے. کچھ ہیں کہ کچھ کے پاس وہ آتے ہیں، جیسے اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک آدمی ہیں، ان کے پاس وہ آتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جن سے آ کے پوچھتے ہیں جناب آپ نے جانا ہے.
آپ نے جانا ہے تو ٹھیک ہے، رہنا ہے تو بتا دیں کتنا رہنا ہے. واہ، وہ ہوتے ہیں انبیاء. تو جن سے آ کے پوچھتے ہیں وہ ہیں انبیاء کہ کتنا رہنا ہے کہ جانا ہے. اور ایک ہے تمام نبیوں کا سردار جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہے اندر آ جاؤ. یہ اسرائیل. اب آپ سمجھ گئے نا، تو نبی ہم عام نبیوں جیسے نہیں ہیں تو ہم محمد مصطفیٰ جیسے کیسے ہوں گے. تو آدم علیہ السلام ادھر جنت میں، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ جس طرح بھی جو بھی سسٹم تھا ہمیں تو معلوم نہیں ہے، زیادہ تر آپ کی باڈی کے اوپر غموں کا پانی پڑا ہے، خوشی کا پانی بہت کم پڑا ہے. آپ کا جب جسم تیار ہوا نا مٹی سے، اس لیے آپ کو غم زیادہ ہوتے ہیں. غم آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. اگر آپ کو خوشیاں مل جائیں نا، آپ مسجد میں ایک بھی نہ نظر آؤ، تو یہ غم آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. اس کا آپ چیک کر لو. جب تک گرین کارڈ نہیں بنا تھا اس وقت مسجد کی حاضری، پھر گرین کارڈ کے بعد کی مسجد کی حاضری، پھر جب تم سٹیزن بن گئے پھر سیدھا مولوی پہ اٹیک. تو یہ فرق ہوتا ہے آدمی کے اندر. تو جو آدمی آگے چلتا ہے تو اس کے وظائف بھی کم ہو جاتے ہیں، اس کی ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ایکٹیو رکھتی ہے. تمہیں پریشان نہ ہوا کرو، ایک دن اللہ تمہیں سب دے دے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی، کاغذ بھی بن جائیں گے، سب کچھ نوکری بھی مل جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، سب مل جائیں گے. لیکن اپنے گردے کیوں خراب کر رہے ہو؟ کیوں اپنے لنگس خراب کر رہے ہو؟ طاقتور رکھو، نماز پڑھو، حوصلہ لو اور بڑھتے چلے جاؤ. اور رب سے بس یہی عرض کیا کرو جو آدم علیہ السلام کرتے تھے، مالک تمہیں سب عطا کر دے گا. لو آدم علیہ السلام کے پھر جسم کو بنا دی، 100 سال تک جنت میں رہا بغیر روح کے. 100 سال کے بعد پھر جمعہ کے دن، کل جمعہ ہے بلکہ ابھی شروع ہو گیا جمعہ، تو کیونکہ ہمارے ہاں دن سن سیٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جمعے کے دن پھر اللہ تعالیٰ نے روح بھی ڈال دی. سارا وہ پیچھے میں نے آپ کو سنا دیا ہے. اس کے بعد یہ اکیلے رہنے لگے. اب یہ اسی جنت میں پھر رہے ہیں جو 7ویں آسمان میں ہے. جنت میں پھر رہے ہیں. ایک دن سوئے، اما حوا کو پیدا کر دیا. اما حوا وہی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اما حوا زمین پہ پیدا ہوئی، زمین سے اوپر گئی. بھائی اتنا کشٹ کیوں کر رہے ہو یار؟ مفسرین کو تھوڑا سا سوچ لو یار. پہلے سے زمین پہ لا کے پیدا کرنا ہے، پھر اوپر لے کر جانا ہے واپس. ادھر ہی ہیں وہ آدم علیہ السلام، وہی ہیں، وہی دونوں پیدا ہوئے. جب پیدا ہو گئے اب پروردگار عالم نے فرمایا قلنا یا آدم اسکن، اے آدم تو اور تیری بیوی اب جنت میں رہو. دونوں جنت میں رہنے لگے. دونوں کا نکاح ہو گیا. بغیر نکاح کے کوئی نبی نہیں رہا، یہ یاد رکھنا. اور جب تک نکاح ہوتے تھے اور بڑے ڈھونڈتے تھے بیوی، تب تک طلاقیں کم ہوتی تھی. غور سے سن لینا جملہ. بچے ذہین ہو گئے ہیں. بچے اکثر ماں باپ سے کہتے ہیں ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں اپنی بیوی تلاش کرنی. ٹھیک ہے بچے ڈھونڈ لو، لیکن ایک بات بتا دو کہ جب سے تم نے ڈھونڈنا شروع کی ہے اس وقت سے لے کے اب تک طلاقوں کی شرح کتنی ہے؟ بھائی یہ بتا دو مجھے. پتہ نہیں کس سن میں اب تو خیر کم ہو گیا میرا سفر کرنا. کینیڈا میں لیکچر دینے جاتا تھا. اس سن میں نے وہاں جا کے تحقیق کری، 1,50,000 شادیوں میں سے 65,000 طلاقیں تھیں ایک سال میں. یہ کون ہے جو کہتے ہیں ابا جی آپ کو کیا پتا ہو، بیوی تو ہم نے تلاش کرنی ہے؟ نہیں ابا غلط چیز نہیں تلاش کرے گا. اگر ابا تیرے لیے بوٹ غلط نہیں نہ لایا، اگر ابا تیرے لیے شرٹ غلط نہیں نہ لایا، اگر ابا تیرے لیے بریڈ غلط نہیں نہ لایا، اگر ابا تیرے لیے چیزیں غلط نہیں لایا تو وہ بیوی بھی کبھی تیرے لیے غلط نہیں لائے گا. وہ اتنی چیزیں تیرے لیے صحیح لاتا رہا تو جو معمولی چیزیں تھی جس میں ہر دن بدل رہا، ہر سال تو نے جوتا بدلنا ہے، ہر سال تو نے شرٹ بدلنی ہے، ہر سال تو نے چیزیں بدلنی ہے، تو وہ جب بدلنے والی چیزیں صحیح لا رہا تیرے لیے بلکہ ٹاپ کی لا رہا، تو جو نہ بدلنے والی ہے وہ غلط لے کر آئے گا؟ نہیں، اس سے اس کی اپنی بھی بےزتی ہے. تو جب اب ہمارے ابا آدم کے لیے بیوی کس نے تلاش کی؟ اللہ نے، جو بڑا نہیں سب سے بڑا ہے، وہ تلاش کر دی تو وہ صحیح رہی. 960 سال تک بیوی ساتھ رہی ہے جناب. کمال ہو گیا یار، حد ہوگی. اتنا لمبا کون بیوی رہتی ہے؟ یہاں میں پڑھ رہا تھا امریکہ کی، تو لکھا ہوا تھا کہ ایک بیوی نے طلاق لے لی عدالت میں. تو خاوند بولا میرا قصور کیا ہے؟ نو یو آر گڈ بٹ آئی ایم ٹائرڈ. لو آئی ایم ٹائرڈ. اور ایک نے طلاق لے لی اور آپ کو خراٹے بڑے لیتا. میں کہ شکر ہے ہماری بیویوں کو نہیں پتا، ورنہ ہمارے خراٹے تو ساتھ والے مکان میں جاتے. تو یہ کیا ہے؟ ہماری بیویاں مسلمان ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر یہاں کچھ تکلیف ہے تو چھوڑ کر باہر نکل کر زیادہ تکلیف ہوگی. یہ یاد رکھنا، تکلیف کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جو عورتیں سمجھتی ہیں ہم آزاد ہو جائیں گی پھر تکلیف نہیں. آج تو ایک خاوند کی سننی پڑتی ہے نا کبھی کبھی، پھر تمہیں 10 بندوں کی سننی پڑے گی. تو کیا 10 بندوں کے آگے ذلیل ہونا بہتر ہے یا ایک ساتھی کے ساتھ ہی چلو اس کی سن لی کبھی خود سنا لی؟ میں اکثر شادیوں پہ جب جاتا ہوں تو لیکچر جو دیتا ہوں، شادی اور مرنے پہ لیکچر نہیں ہوتا، وہ بات ہی ہوتی. میں کہتا سنو جتنی میری سسٹرز بیٹھی ہو، تمہارے خاوند جب گھر آئے باہر سے، وہ بیچارہ تھکا ماندہ آیا ہے، بڑا کام کر کے آیا ہے، اب اس کا دماغ خراب ہے کیونکہ ٹگے ٹگے بندے کی بات سن کر آیا ہے، اس کو غصہ فل چڑھا ہوا ہے. تو وہ اگر بول رہا ہے نا تو چپ کر جاؤ، پانی رکھو، روٹی اس کے آگے رکھو، چائے ٹاپ کی بنا کے رکھو، کھا پی لے، سنتے رہو اس کی. کھا پی کے برتن جب اٹھا لو پھر چڑھائی کر دو اس کے اوپر. بولے گا ہی نہیں. بھائی اتنی نہیں لاج آپ کا، نہیں مزاج بول گا مجھے پکڑ لینا. تو جب بول رہے ہیں تو چپ کر جاؤ. کیوں؟ اس کی اور کوئی نہیں سن رہا. آدمی بولتا ہی اپنے دوست کے سامنے ہے. کسی کو سچا جانتا ہو تو اس کے سامنے دکھ اس کا اظہار کرے گا، بولے گا. باہر کیوں بولے گا؟ تو وہ سمجھدار عورتیں ہوتی تھی. تو اب یہ دیکھیے کہ اب جب یہ دونوں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی. یہ یہاں میں اگر نوجوانوں سے معجزاتی دنیا یا ہائی اسٹینڈرڈ سے ذرا ہٹ کر ایک بات کروں نا، یہ آدم اور حوا دونوں کو جو جنت میں رکھا گیا نا، اصل میں ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے جو آگے ان کی نسل آنا ہے. تو جو چیز وہاں ڈالی جائے گی نا وہ آگے ڈی این اے کے اندر آگے جائے گی.
تو اب یہاں جو جو چیزیں ہوں گی وہ آگے دونوں میں آنی ہے، آگے ان کی نسلوں میں آئے گی، ان کے اندر وہ فکس ہو جائے گی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں ہوں نا، میں جب بیٹھتا ہوں تو میں ایسے بیٹھتا ہوں، یہ میری پرانی عادت ہے. میری بیٹی میری بیٹی پیدا ہوئی کتنے سالوں کے بعد، یہ میری عادت پرانی ہے. میں جب بھی کبھی سوچ رہا ہوتا ہوں بیٹھنا ایسے، سیم وہ بھی اسی طرح ہی بیٹھتی ہے. حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میں بہت عرصے کے سال کے بعد گیا ہوں، تو وہ اسی طرح بیٹھتی. میں سوتا ہوں سر پہ میں رکھتا ہوں یہ پنکھا، مجھے نیند نہیں آتی. میرے بچے بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ پنکھے کے آگے ہی لیٹتے ہیں. تو جو چیز باپ کے اندر ہوگی نا وہ آگے آئے گی. ایک لڑکے کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میں نے اسے دیکھا وہ عجیب طریقے سے بیٹھتا تھا جب کبھی میرے پاس پڑھنے آتا تھا. تو میں نے اس کے ابا سے پوچھا کہ انگریز بچے اس طرح نہیں بیٹھتے، یہ جس طرح وہ بچہ انگریز تھا اس کی ماں انگریز تھی، مجھے انگریز اس طرح نہیں بیٹھتے. تو وہ کہنے لگا اصل میں میرے ابا یعنی اس لڑکے کے دادا اس طرح بیٹھتے تھے، وہ چیز میرے خون سے اس میں چلی گئی، یہ ویسے ہی بیٹھ رہا ہے. وہ نارمل کوئی بچہ نہیں بیٹھتا اس طرح، وہ بڑا عجیب سا نا ٹانگ کو پتہ نہیں کہاں کر کے تو پھر بیٹھتا، وہ اسی طرح بیٹھتا تھا، تو ایسے ہلاتا رہتا تھا. تو یہ چیز ادھر سے ادھر آنی تھی، اس لیے اما حوا اور ہمارے ابا کو وہاں رکھا. کیوں؟ ابھی دنیا میں نظام چلانا ہے، کیا کرنا ہے وہ سکھانے کے لیے وہاں سارا سسٹم ہو رہا ہے. اس لیے باقی اعتراضات سائڈ پہ رکھو، اپنی عقل اس طرح سوچو ذرا. آدم علیہ السلام اور ہماری اما حوا، آدم علیہ السلام سے کہا آپ دیکھو نظام کیسے چلاتے ہیں، اما حوا تم دیکھو کہ یہاں کیسی گھر کو سجایا کیسے جاتا ہے، چیزوں کو رکھا کیسے جاتا ہے. بڑی خوبصورت تھی ہماری اما حوا، سبحان اللہ کیا کہنے، بہت زیور، بڑی ساری چیزیں دی سب، لیکن ایک بات کہہ دی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کھاؤ پیو. چونکہ یہ جنت میں مرنے کے بعد نہیں گئے، اس لیے وہاں کھانے کے لیے ان کو بول دیا گیا جو دل چاہتا تمہارا تم کھاؤ، جتنا ہے کھاتے رہو تم کھاؤ، لیکن سنو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں بھٹکنا. اب یہ درخت کون سا تھا؟ جب ہم پڑھتے ہیں بائبل کو، بائبل بولتی ہے ایپل ہے، کسی کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گندم ہے، کسی کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں فگ ہے، کسی کو پڑھتے ہیں بولتے ہیں انگور ہے. اس لیے انگور اس کا شربت اب حرام ہے، آپ وائن نہیں پی سکتے، یہ جب اس میں وہ آپ بہتر سمجھتے ہو. تو بعد نے کہا جی یہ فگ ہے، اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. تو جب اللہ نے مینشن نہیں کرا تو تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تو یہ حرمت کے لیے نہیں تھا، یہ سکھانے کے لیے تھا کہ آدم اور حوا جب دنیا میں جائیں گے تو سب چیزیں ہوں گی، ان چیزوں میں کچھ چیزیں منع بھی ہوں گی. تو یہ ابھی سے ان کے اندر ڈالو کہ کچھ چیزیں منع بھی ہوں گی اور ان سے تم نے رکنا بھی ہے. تو وہاں روک دیا گیا. اور وہ جو گندم تھی نا، وہ گندم جناب ایسی گندم نہیں تھی، مجھے گندم لگتی ہے، باقی میں نہیں، کیونکہ مجھے کوئی دوسروں کی سمجھ نہیں آ رہی. گندم کے درخت کے قریب کہا اس کے درخت بھی، اور یہ اسپیشل طور پہ صرف اسی وقت امتحان کے لیے اگایا گیا. جنت میں نہیں ضرورت، گندم کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پھل کھائیں گے. تو گندم اسپیشل اگائی اور اس کا جو پھل تھا وہ جناب تقریباً اتنا موٹا بڑا اور شہد سے بھی میٹھا. کیا اس کا ٹیسٹ تھا اس گندم کا. لیکن اصل یہ تھا کہ گندم وہ درخت کھاتے ہی انسان کو رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا. اب جنت کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے. وہاں آپ جب روٹی کھائیں گے نا، جتنی آپ روزے میں کھاتے ہیں ساری ملا کے، تو جب آپ روٹی کھائیں گے تو ہضم کیسے ہوگی؟ آپ کو یہ پسینہ آئے گا، یاد ہے نا مجھے، یہ پسینہ آئے گا، اور پسینہ بھی کیا مسک سے بھی خوشبودار ہوگا. بھائی تم کیا کستوری استعمال کرتے ہوگے، مسک سے بھی خوشبودار تمہارا، بس وہ پسینہ آتے ہی تمہاری ساری روٹی ہضم سب. تو یہ جو تھا گندم جو ہے، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کو رفع حاجت کے لیے، آپ کو نیچر کال کے لیے آپ کو جانا ہے فوراً. اب وہاں پہنچیں گے. اب انہوں نے کیسے کھایا؟ جب اللہ نے منع کیا تھا تو انہوں نے کیوں کھایا؟ یہ ایک بڑی اس میں گہری گفتگو ہے. سارے یہاں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کسی نے کوئی اعتراض کیا، کسی نے کہا آدم نے غلطی کی، کسی نے کہا یہ. تو سن لو، مجھے سب سے زبردست جواب لگا ہے ابن عربی کا. ابن عربی کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے تو دانا کھایا ہے نا، مجھے پتا ہوتا کہ ہاں ان کی نسل سے، یعنی میں اگر آدم ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا محمد مصطفیٰ نے ہماری نسل میں پیدا ہونا ہے، میں دانا نہیں پورا درخت کھا جاتا، دانا نہیں پورا. لیکن یہ ایک امتحان تھا، نہ وہ حرام تھا، یہ یاد رکھیے، اور نہ ہی آدم نے کوئی غلطی کی ہے. یہ ایک سارا سسٹم آپ کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں کھانے کے لیے ہوگی، کچھ چیزیں کھانے کے لیے نہیں ہوگی. باپ کے سسٹم میں ہی ڈالا جا رہا ہے. آپ اس کے قریب کیسے گئے؟ لو سن لیجیے. شیطان کا داخلہ بند ہو گیا جب اس نے سجدہ نہیں کیا، داخلہ بند ہو گیا. اب یہ جنت میں پہنچا کیسے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں پھر رہے. اس نے اب چکر چلانا تھا، دونوں کو ان کی منزل سے گرانا تھا. اس کے تعلقات جو ہیں وہ سانپ کے ساتھ اور مور کے ساتھ بڑے اچھے تھے. اب یہ میں ایک تشریح بیان کر رہا ہوں، سن لیجیے. سانپ اور مور کے ساتھ بڑے اچھے. سانپ اس وقت اونٹ جتنا تھا، اس کی بڑی بڑی ٹانگیں تھی. مور بھی بڑا خوبصورت تھا. تو اس نے مور سے بولا تو میری ہیلپ کر، کسی طرح ناچتا ہوا گاتا ہوا آدم علیہ السلام کو گیٹ کے قریب لے آ. سانپ سے یہ بولا کہ تو مجھے اپنے منہ میں بٹھا کے ان کے قریب تک لے جا، آگے میرا کام ہے. جو ہی مور حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے یہ ڈانس کرنے لگا. آپ کو پتا جب وہ پر پھیلاتا ہے نا، وہ پھر تو بندہ بھول جاتا ہے. مودی صاحب ایسے تو نہیں بیٹھے رہتے مور کے سامنے، وہ جب وہ پر پھیلا دیتا ہے نا تو کمال ہو جاتا ہے. تو اب وہ پر پھیلاتا پھیلاتا ان کو قریب، آدم اور حوا جو ہے وہ قریب آتے 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 وہ گیٹ کے قریب پہنچ گئے. اتنے میں سانپ نے منہ میں بٹھا کے شیطان کو آگے تک پہنچا دیا. جب آگے پہنچایا نا، اب شیطان گفتگو کرنے لگا اما حوا کے ساتھ، اما حوا سے بات کرنے لگا. سنیے،
یہ جو آپ کو منع کیا گیا ہے اس درخت سے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس سے منع کیوں کیا گیا ہے. یہ سارے قرآن کی آتے ہیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اصل میں جو اس درخت کو کھا لیتا ہے نا وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ جنت میں رہتا ہے. اس لیے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہاں نہ رہیں اور فرشتے جو ہیں وہ اپنا بن جائیں. تو اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ تو آپ اسے کھا لیجئے. اچھا، تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے، مجھے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے. تو آگے سے یہ پھر قرآن کا ترجمہ سننے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. جب اس نے اللہ کی قسم اٹھائی نا، آدم علیہ السلام کا دھیان ادھر سے ہٹ کر ادھر آ گیا کہ جھوٹی قسم کوئی اللہ کی کھا سکتا ہے. آپ ابھی آپ سنو، دیکھو کتنے لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا کر آپ لوگوں کو دھوکہ دے گئے، اپنا کام نکال کے چلے گئے، آپ کو بعد میں پتا چلا یار میں تو دھوکہ کھا گیا. اس لیے انسان کا پچھلا دیکھا کرو. ہاں، آج کل کتنے باطل مذہب والے آپ سے اخلاق سے بولتے ہیں تو ان کا اخلاق ان کے اخلاق سے متاثر نہ ہو. یا میں ان سوروں کے اخلاق دیکھ چکا ہوں، میں فوراً ان کی کتابیں چیک کرتا ہوں، میں فوراً ان کا ماضی دیکھتا ہوں اہل باطل کا. کیوں؟ کوئی بے وقوف ہے جو تم سے لڑ کر اپنا مال بیچے گا؟ نہیں، وہ تم سے اخلاق سے پیش آئے گا. سب سے باطل بڑا باطل مذہب، جاؤ جا کے اس کے بندے سے ملو، تم اس کے اخلاق سے متاثر نہ ہو، مجھے پکڑ لینا. تو بھائی صاحب میٹھی میٹھی باتیں شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمہارے باپ کے سامنے کی ہیں، ان میٹھے لفظوں سے نہ جاؤ، چیک کرو اسے پیچھے. یہ یاد رکھنا آج کل ہر باطل اپنے آپ کو اخلاق پیش کرو، اور ان کا اخلاق دیکھنا ہو تو کسی دن 4 مہینے اندر رہ کے دیکھنا، تمہیں لگ پتا جائے گا کتنے بد اخلاق اور بدتمیز لوگ ہیں یہ. تو اب یہ بڑے اخلاق سے قسمیں اٹھا رہا ہے. آدم علیہ السلام کا دھیان ادھر سے ادھر ہٹ گیا. جب ہٹا تو سب سے پہلے اما حوا نے اس پھل کو لیا، وہ لے کر خود بھی کھایا تو اب ابا کو بھی دے دیا. اب اس لیے یہ یاد رکھنا دونوں نے کھایا ہے. اس میں یہ نہ کہ عورت کا قصور ہے. ہم اگر اکثر بائبل پڑھتے ہیں وہ جی عورت کا بڑا قصور ہے اور اس نے عورت کو وہ ٹھکرائی لگائی ہے، تو کہتے جی اعتراض کرتے ہیں قرآن پر. کبھی انہوں نے یہ پڑھی نہیں بائبل کے اندر کیا ہے. میں آج آپ کو بتاؤں، پہلے بھی حوالہ دے چکا تھا، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کھڑے ہو کے پادری سے کوشچن ہی نہیں کر سکتی. جی جناب، وہ ننگے سے بیٹھ ہی نہیں سکتی. یہ باتیں ان کی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں اور ہماری عورتوں کو پتہ کوئی نہیں ہے. یعنی عورت کھڑے ہو کے پادری سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتی، یہ بائبل کا فتویٰ ہے. وہ پہلے اپنے ہسبینڈ سے بولے گی، ہسبینڈ جا کر بات کرے گا پادری سے، پھر پادری بتائے گا. یہاں دونوں کھڑے ہو کر وہاں ڈرامہ کر رہے ہوتے. دیکھیں پادری اپنی بیوی کو ضرور بتاتا، جتنے بھی بڑے بڑے پادری مشہور ہیں وہ ساتھ اپنی بیوی کو ضرور کھڑا کریں گے. کیوں؟ اس کو بھی پتا ہے کہ میری عزت تبھی ہوگی اگر میرے ناجائز تعلقات نہ ہو، بلکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ میری بیوی ہے. بہت بڑا مشہور یہاں کا اوریٹر ہے، ملین آدمی اس کے پیچھے اسے سنتے ہیں. بیوی جہاز کے اندر لڑ رہی تھی ایئر ہوسٹس سے، میں نام نہیں لیتا تھا، آپ اگر آپ کو نالج ہے تو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے. تو بھائی یہ لوگ اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے. بات وہی ہے جو اسلام نے کہی ہے، مان جاؤ گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو مسلمانوں ان کو تو چھوڑو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو اما حوا نے لیا پھل، پھر ہمارے ابا نے کھایا. کھاتے سار ہی کیا ہوا کہ وہ جناب وہ پورا ڈریس اتر گیا. یہ تو بھاگ گیا، شیطان نکل گیا وہاں سے. اس کا یہی کام تھا، اس نے ہمارا ڈریس اتارنا تھا. ننگے ہو جیسے ابھی مسلمان چڈا پہن کے نماز پڑھنے آتے، ان کو یہ نہیں پتا تمہارا لباس تمہارے شیطان نے تمہارے ابا سے چھین لیا تھا. اور رب نے یہ کہا تھا اس نے تمہارے ابا کا لباس چھینا تھا، اپنے لباس پہ دھیان رکھنا، یہ پھر تمہارا لباس چھین لے گا. مسلمانوں یہ یاد رکھو ان چیزوں کو. اسی لیے تو تمہیں کو قرآن پڑھنے نہیں دیتا. وہ مولوی کہہ رہا مولوی خاک لے گا، مولوی کیا ہے بیچ میں؟ مولوی کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں سننے نہیں دیتے. تو اب ابا اور اما دونوں کا. لیکن آپ مجھ سے ایک بات پوچھ سکتے ہیں، یہ شیطان جنت میں کیسے چلا گیا جب اس کا داخلہ بند ہے؟ تو بھائی دیکھو اب یہ مسجد ہے نا، مسجد آپ جیسے نیک لوگوں کے لیے ہے. دیکھو 11:10 ہو گئے، ابھی تک بیٹھے ہوئے. تو مسجد میں برے لوگوں کا داخلہ بند ہے، لیکن کبھی کبھی جوتی چور بھی تو آ جاتے ہیں. یہاں تو نہیں آتے، یہاں تو ماشاءاللہ آپ کے پاس اپنی 4-4 جوتی ہیں. پاکستان میں جائیے آپ، بعد میں پتہ چلتا جوتے کوئی نہیں. ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں جب ہم مکہ شریف جاتے ہیں، ایک جوتا وہ ادھر رکھتے ہیں، ایک جوتا وہ ادھر رکھتے ہیں. کہتے ہیں اب بندہ جو ہے اس کو چوری نہیں کرے گا، لیکن وہ پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے، وہ وہاں سے وہ اٹھاتا ہے، یہاں سے یہ اٹھاتا ہے، دونوں اٹھا کے لے جاتا ہے تمہاری. پھر تم ڈھونڈ رہے ہوتے ہو بندو تم عقل مند ہو، تم سے زیادہ عقل مند وہ ہے. وہ بیٹھ کے واچ کر رہا تھا کون بندہ کدھر جوتا رکھ رہا ہے، دوسرا کہاں رکھ رہا، تو وہ دونوں تمہاری اٹھا کے لے جاتا جوتے. اس لیے ذہین لوگ جو ہیں وہ چپل ہی پہن کر جاتے. تو مسلمانوں یہ گیا کیسے؟ جس طرح چور مسجد میں آ جاتا ہے، جس طرح فساد میں پھیلانے والا آ جاتا ہے، اسی طرح یہ چور بن کر وہاں پہنچ گیا. اب آدم علیہ السلام کا یہ ڈریس تھا، یہ ناخن یہ اس طرح تھا اوپر، یہ ناخنوں کا یوں اور یہ ایسے بیک پہ پورا کھولتا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا سخت، اتنی نرم باڈی کے اوپر. پہلی بات تو یہ کہ ان کا قد 60 ہاتھ تھا. تم آج کیا ہو، تم اپنے پردادا کو دیکھو نا، تمہارے پردادا کے ہڈ پیر کتنے مضبوط ہوتے تھے، کیسے مسلز ہوتے تھے ان کے. اب ہم کیا ہیں، اور ہمارے بعد میں آنے والے بچے سوچتے کھڑے کھڑے گر جائیں، ان کو پتہ ہی نہیں اتنے کمزور ہو گئے، کھڑے ہوں سے ڈھم نیچے چلے جائیں. تو آپ ابھی آپ میں جان ہے بس یہی حالت ہے. اب دیکھو جب 3 جنریشن میں یہ فرق ہے تو ابا کتنے پاورفل ہوں گے آدم علیہ السلام، اللہ اکبر جل شانہ. تو ویسے اس کی مثال دنیا میں آرماڈیلو دیکھا ہوگا آپ نے، ٹیکسس کا جانور ہے یہ، اس کے اوپر کا کھول آپ نے دیکھا کتنا ہارڈ ہوتا ہے. بس اب آپ سمجھ گئے، نیچے وہ ہے اور اوپر اس کے اوپر یہی ایسا. یہ فوراً جناب سارا اتر گیا.
शर्मगाह से भी उतर गया। लेकिन हमारा अब्बा और हमारी अम्मा देखो कितने बाशर्मो बाहया थे, दौड़े के कपड़े उतर गए, जिस्म नंगा हो गया, दौड़े और ऐसे एक दरख्त के पीछे छुप गए। और वो फिग का दरख्त था, फिग के दरख्त से कहा हमें पत्ते दो, बाकी किसी ने नहीं दिए, सब डर गए। फिग ने जो है ना वो पत्ते दिए, आपने वो पत्ते लेके सबसे पहले ये नी बैली बटन से लेके नी तक ये सारा ढांपा। और मुसलमानों सब सुन लो, मर्दों के लिए बैली बटन से लेके ये नी जो है ये इंक्लूडेड है, अंदर है, ये फर्ज है आपका ढांपना। बाकी सारा जिस्म, जब आप ऑफिस में जाते हो, जो कपड़े आप नमाज पहन के पढ़ने आते हो, अगर आप समझो कि ये अच्छे हैं तो किसी दिन अपने ऑफिसर के सामने भी वही पहन के चले जाना, तो खुद ही समझ में आ जाएगी, आपको फैसला आप खुद ही कर लेंगे। तो ये आपने ढांपने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जरा सुन लीजिए, बात आज लंबी हो गई है, मुझे थोड़ा सा और करनी थी बात। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, शैतान ने उनको फिसला दिया। तो देखिए ये आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह नहीं है, ये बस एक सिस्टम था, अल्लाह ने बनाए उनको जमीन के लिए था, जन्नत में वो रह सकते ही नहीं पहले। अब एक बात करता हूं, फिर हम कल यहां से शुरू कर लेंगे। देखो ये बात अब समझो, तुम लोग जरा सूफिया हो, तसव्वुफ में सुनो। दाना मालिक के घर में तब तक रहता है, ये से महबूब बड़ा होता है, लेकिन जब इम्तिहान हो ना तो इम्तिहान के लिए जरा बाहर निकलना पड़ता है। देखो आप नौजवान बैठे हो, यार कितनी याशी से तुम इंडिया में जिंदगी गुजारते थे, पाकिस्तान में पानी नहीं, रमी पानी, सिस्टर पानी, रोटी खाना सब सामने, यहां आके खुद काम कर रहे हो, 12-12 घंटे काम कर रहे हो, है ना। तो मुसलमानों तुमने एक बड़ा मुस्तकबिल सोचा है, इसलिए तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। तो देखो फरिश्तों की इबादत माल मोहब्बत नहीं है, वो इबादत कर रहे हैं, वो उनकी खुराक है। हमारी जो इबादत है ना ये मोहब्बत के साथ, और जब मोहब्बत होती है इम्तिहान जरूर होता है, ये याद रखना। जब भी तुम कभी मोहब्बत का दावा करोगे ना, इम्तिहान तुम्हारा जरूर होगा। तो अब मोहब्बत का दावा कर लिया है आदम अलैहिस्सलाम ने, अब इम्तिहान तो होगा। अब उसको मैं समझाता ही हूं आपको, सुनो। दाना गंदम का आपके घर में रखा हुआ है, बड़ा अजीज है, आप उसको बचा रहे हो, कीड़ा ना लग जाए, खराब ना हो जाए, कोई खराब ना कर जाए, फिर एकदम उसे तुम उठाते हो, उस महबूब दाने को उठा के तुम अपनी जमीन पे लेके जाते हो। जमीन पे जब लाते हो तो जमीन को बराबर करके खूबसूरत बना के तैयार करके उसमें दाने को रख देते हो। हालांकि ये दाना महंगा है, ये बीज, ये तुख्म महंगा है, इसे तुमने रखा। अब ये बेचारा दाना जो मालिक के घर में था, मालिक को महबूब था, अब जमीन पे आ गया, ओपन। इसके ऊपर अब धूप पड़ी, इसके ऊपर गर्मी, इसके ऊपर चांदनी, इसके ऊपर बारिश, इसके ऊपर सर्दी, सारी चीजें इम्तिहान से गुजर रहा है। जब ये पूरा उतरा, अब इसमें से कोंपल निकली, वो बड़ी होने लगी, फिर इसमें वही दाना दोबारा आ गया। वो दाना जब दोबारा आया, अब उसके ऊपर खोशे, साथ भूसा, ये सारी चीजें लगी। अब हुक्म आया, ये सारा भूसा उस मालिक ने उसमें से दाना लिया, भूसा वहीं फेंका, वो नीचे वाली चीजें भी फेंकी, जो सब एक्स्ट्रा थी सब फेंक दी। वो दाना जो महबूब था दोबारा फिर लेके मालिक घर में आ गया। तो बस रब को महबूब है आदम, पर आदम तुम्हें जमीन पे जाना पड़ेगा। क्यों? तेरे साथ कुछ ऐसे हैं कि जो जन्नत में रहने के काबिल नहीं है, नीचे चला जा, जहां ये सारी औलाद जो है वहां छोड़, जो बाकी हैं ये वहां रहे, जो दोज़खी है दोज़ख में जाएं, ये फजूल सारे छोड़ा, जो पकीज़ा हैं वो साथ लेके वापस फिर जन्नत में आ जा। और फिर जब तू जन्नत में आएगा फिर नहीं तुम्हें निकालेंगे, फिर नहीं निकालेंगे। और ये सब सुन लो, अक्सर लोग कुरान पढ़ने के बाद कहते ओ जी अगर जन्नत में हमेशा रहते हैं, जो जन्नत में जाए तो फिर आदम क्यों निकले? सुनो, मरने के बाद अभी जो जन्नत में रह रहे हैं उनको जन्नत से बाहर निकलना है। इस वक्त जन्नत में शुहदा की रूहें जन्नत में है जी। सैयदना अमीर हमजा जबरदस्त हजरत है, और भी जितने शुहदाए हो जाए सारे के सारे जन्नत में उनकी रूहें, इदरीस अलैहिस्सलाम वहां, लेकिन इनको बाहर आना है। गौर से सुनो, शायद नया हो तुम्हारे लिए मसला, इन सबको बाहर आना है, बाहर आकर इमिग्रेशन से गुजरना है, इमिग्रेशन से गुजर कर फिर ये सब जब जन्नत में जाएंगे फिर जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। इमिग्रेशन इसलिए बोला था कि आपको समझ में आ जाए, ये सारा प्रोसेस ये होगा फिर ये जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए रखा कि तुम देख लो हुकूमत कैसे की जाती है, ऐ अम्मा हवा तुम भी देख लो कि यहां मकान को सजाया कैसे जाता है, सब देख लिया। अब कहा तुम दोनों के सारे नीचे चले जाओ। तो ये अब नीचे कहां आए, कैसे आए, गुफ्तगू हमारी जारी है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज एक बार जरा अलहम शरीफ पढ़ दीजिए और 3 बार कुल शरीफ मौला अली के बारगाह में नजराना पेश कर दें। मैं ये टॉपिक बयान नहीं कर रहा इसलिए कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बयान कर चुका हूं तफसील के साथ 2-2 घंटे के, तो वहां प्ले लिस्ट में जाकर आप सुन लीजिए। कम से कम आप लोग तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने जो नमाजी हो तो उसमें जाकर प्ले लिस्ट के अंदर हजरत अली जाके घर बैठ के सुन लेना, लुत्फ आएगा इंशाल्लाह, दुआ निकलेगी आपके मुंह से। जितने भी गुजर चुके हैं, बीबी फातिमा, हजरत आयशा, बीबी खतीजा, ये सारे मैं बयान कर चुका हूं, तकरीबन 177 में बयान कर चुका, 177 बयान कर चुका हूं, इसलिए जरा सुना करो। अल्लाह तुम पे रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
میں نے پہلے سے فاتحہ پڑھ لی ہے، پوری فاتحہ پڑھ لی ہے افطاری کے اندر وہ، اور آپ نے جو بھی پڑھی ہے جو میں نے درس دیا. اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ جو تو ثواب عطا کرے گا بڑے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے اصحاب اور آل کی کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما. خصوص بالخصوص داماد مصطفیٰ میرے نبی کے بھائی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور بلند فرما دے مالک. یا اللہ مولا علی کا صدقہ، مولا علی کے صدقے جن کو ولایت ملی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں بھی تصوف سے کچھ حصہ عطا فرما مالک. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بھی ثواب دیتے ہیں قبول فرما مالک. میرے نبی کی جتنی بھی آل اولاد ہے، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں، سب کی روح کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما. سب کے درجے بلند فرما دے. پروردگار عالم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بار بار کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بلا نام لیے تو نام جانتا ہے، سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. یا اللہ سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما. یہ اتنی دیر تک جو بیٹھے رہے قرآن سننے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حوا کا صدقہ، یا اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما. سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما. یا اللہ سب بچیوں اور بچوں کو اسکالرشپ عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے عسکر عمر کو یا اللہ استقامت اور دین اور زیادہ عطا فرما دے مالک. یا اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو اس میں استقامت عطا فرما. اور جو لوگ جن کی وجہ سے یہ اس دین کی طرف آیا ہے، دین پر ہے، دین جان رہا ہے، دین سمجھ رہا ہے، یا اللہ سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ سب بچیوں اور بچوں کو، یہ نوجوان دور دراز سے جو آئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن فرما دے مالک. یا اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں میں کوئی خود بیمار ہے، اس کا گھر والا بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، جاننے والا بیمار ہے، سب کو شفا کلی عطا فرما مالک. یا اللہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، سب یا اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جو جس ملک میں سن رہا ہے ہمیں، وہ اعتکاف میں بیٹھ کے سن رہا ہے یا اعتکاف باہر ہے، یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہے مالک، اعتکاف بیٹھنے والوں کا صدقہ سب کی حاجتیں یا اللہ پوری فرما دے مالک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے.